السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ یہ بتائیے کہ توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ 5. کل جو پڑھا وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب پڑھا نہیں ہے. کتنی ہے کل؟ 7. جب شرائط ہی نہیں پتا تو توبہ کیسے کرنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ساری کتاب کا لب لباب ہے، اس پر بیس کرتی ہے توبہ. کیونکہ اگر شرائط پوری نہ ہوئی تو توبہ ہی نہیں. توبہ کرنے کا مطلب صرف توبہ کرنا، کہنا کہ میں توبہ کرتی ہوں، یہ کافی نہیں. اس کے لیے وہ کام کرنے ہوں گے جو بتائے گئے ہیں. کھولیے، پہلا کون سا ہے؟ اسلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کافر کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. نمبر 2 اخلاص، خالص اللہ کے لیے توبہ کرنا. کیونکہ اگر نیت میں کوئی اور خرابی ہے تو بھی توبہ قبول نہیں. مثلا اگر کوئی دنیا کا مقصد ہے یا دنیاوی فائدہ کوئی مطلوب ہے تو پھر وہ توبہ نہیں. لوگوں کے ڈر سے توبہ کر لینا وہ بھی توبہ نہیں. نمبر 3 معصیت سے کنارہ کش ہونا، جو برا کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا. 4 گناہ کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ واقعی میں غلطی کر رہا ہوں. جو غلطی کو مانے ہی نہ، اس نے توبہ کس چیز سے کرنی ہے؟ نیکسٹ ندامت. التوبۃ الندم، ندامت کہ انسان کر کے ڈھیٹ نہ ہو بلکہ شرمندہ ہو. نیکسٹ حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی موت سے پہلے، کیونکہ اگر موت کی علامات ظاہر ہو گئی اور اپنا انجام نظر آنے لگ گیا، فرشتہ وہ نظر آنے لگ گیا کہ جو بہت سختی کرے گا، تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، روح گلے میں اٹکنے سے پہلے. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 41 علامات التائب. قال بعض الحکماء انما تعرف توبۃ الرجل من 6 اشیاء. احدها ان يمسك لسانه من الفضول والغیبۃ والکذب وکل ذنب، والثانی الا یرى لأحد في قلبه حسدا ولا عداوة، والثالث ان يفارق اصحاب السوء، والرابع ان يكون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه مجتهدا على طاعة ربه، والخامس ان يذهب عنه فرح الدنيا كلها من قلبه ويرى حزن الآخرة كلها في قلبه، والسادس أن يرى نفسه فارغا عما ضمن الله تعالى من الرزق مشتغلا بما أمر به. فإذا وجدت فيه هذه العلامات فهو من الذين قال الله تعالى في حقهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توبہ کرنے والوں کی نشانیاں. اب اپنے اندر یہ دیکھیں ہے کہ نہیں، اور توبہ کیسی ہے. بعض حکماء کا کہنا ہے کہ 6 چیزوں سے انسان کی توبہ کی پہچان کی جاتی ہے، یا 6 چیزوں سے انسان کی توبہ پہچانی جاتی ہے. نمبر 1 کہ اپنی زبان کو فضول باتوں، غیبت، جھوٹ اور ہر گناہ سے روک لے. جن چیزوں پر توبہ کی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے. نمبر 2 اپنے دل میں کسی کے لیے حسد اور عداوت کی رائے نہ رکھے. گمان اچھا رکھے، دوسروں کے بارے میں دل اچھا رکھے، غلطیاں کرنے والوں کو معاف کرتا جائے اور اپنے دل کو صاف رکھے. نمبر 3 برے ساتھیوں کو چھوڑ دے، اپنی کمپنی اچھی رکھے. نمبر 4 موت کی تیاری کرنے والا ہو جائے، اپنے سابقہ گناہوں پر بخشش طلب کرنے والا، ندامت کرنے والا ہو جائے، اپنے رب کی اطاعت پر خوب محنت کرنے والا ہو جائے.
نمبر 5، دنیا کی تمام خوشیاں اس کے دل سے نکل جائیں اور آخرت کا سارا غم اس کے دل میں دکھائی دے. یعنی دنیا کے مال و دولت اور چیزوں پر وہ خوش نہ ہو، بلکہ اس کی فکر جو ہے، یعنی ساری جو اس کی انرجی ہے وہ اس پر ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا. نمبر 6، وہ رزق کے حصول کی پریشانی سے اپنے دل کو خالی کرے، یعنی دنیا کی طرف سے بے نیاز ہو جائے، جس کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے اور جس کا اسے حکم دیا ہے اس میں مشغول ہو جائے. تو جب یہ نشانیاں اس میں پائی جائیں گی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھیے، علامات نشانیاں التائب توبہ کرنے والے کی. قال کہا، بعض الحکماء بعض حکماء نے، وائز پیپل نے، انما تعرف توبۃ الرجل، انما بے شک، تعرف پہچانی جاتی ہے، توبۃ الرجل ایک انسان کی توبہ، من 6 اشیاء 6 چیزوں سے. احدها ان میں سے ایک، ان یمسک لسانہ کہ وہ روک رکھے اپنی زبان کو، من الفضول فضول باتوں سے، والغیبت غیبت سے، والکذب اور جھوٹ سے، وکل ذنب اور ہر گناہ کی بات سے. یعنی جو اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط برتتا ہے وہی دراصل تائب ہے. والثانی دوسری بات، اللہ یرا لأحد کہ نہ وہ پائے اپنے دل میں، دیکھے کا مطلب پائے اپنے دل میں، فی قلبہ ہی اپنے دل میں، حسدن کوئی حسد، ولا عداوتن اور نہ کوئی عداوت، اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد اور دشمنی نہ پائی جاتی ہو، دل کا صاف ہو. یعنی توبہ صرف ظاہری طہارت کا نام نہیں بلکہ دل کی صفائی کا نام ہے. والثالث اور تیسری بات، ان یفارق کہ فراق اختیار کرے، چھوڑ دے، اصحاب السوء برے ساتھیوں کو، برے دوستوں کو چھوڑ دے جن کی وجہ سے وہ غیبت کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے. والرابع اور چوتھی بات، ان یکون کہ ہو، مستعدن تیار، للموت موت کے لیے، ہر وقت موت کی تیاری رکھے. اور موت کی تیاری میں کیا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کی دنیا میں اس کے ضرورت کا کتنا سامان ہے اور اس کی آخرت میں اس کو جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کتنی ساتھ تیار ہو گئی. ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیا کیا چاہیے، اپنے فرائض کی ادائیگی چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی چاہیے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی کا اہتمام کر چکے ہیں، فریضہ حج ادا کر چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہماری ڈیوٹیز ہیں کیا ہم پورا کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، باقی صلہ رحمی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کمائی ہماری حلال ہے یا نہیں، لوگوں کے خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، اپنے فرائض پورے کرتے ہیں کہ نہیں، بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں یا نہیں، ان کے فرائض پورے کر رہے ہیں یا نہیں. یعنی جو بے شمار تفصیلات ہیں اس کی. تو جن چیزوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا ان کے اوپر نظر رہے کہ وہ ہو گئی کہ نہیں. یعنی ایک طرح سے اس دنیا میں جو ہوم ورک ہمیں ملا ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں. غافلوں کی سی زندگی تو نہیں بسر کر رہے کہ بس جو من موجی ہوئی دل میں آیا وہ کر لیا، جو نہیں تو نہ صحیح. نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری. جیسے سفر پہ جانا ہوتا ہے نا کہیں، تو ہم اپنے کپڑے، جوتے، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں، ٹوائلٹریز، جس قسم کا سفر ہو اس کے مطابق اپنی ساری چیزیں رکھتے ہیں. اگر اسکول جانا ہو تو کیا کرتے ہیں، بیگ چیک کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سی کلاسز ہیں اور ان کی کتابیں ساتھ رکھی ہے کہ نہیں رکھی، پین ہے کہ نہیں، نوٹ بک ہے کہ نہیں، ان تمام چیزوں کا پورا لحاظ رکھتے ہیں. اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے اپنے بیگ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ چیزیں ساتھ ہیں کہ نہیں جن کے بارے میں حساب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. قبر کے سوال جو ہیں ان کی تیاری ہو چکی ہے یا نہیں. حشر کے دن جو سوال ہوں گے جن کے بغیر انسان کے قدم نہ ٹل سکیں گے، ان سوالوں کے جواب میں تیار ہوں کہ نہیں. تو مستعدن للموت. ابھی تھوڑی دیر پہلے شازیہ بتا رہی تھی کہ ایک خاتون کو، ان کی اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کو کینسر ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے پاس صرف 6 مہینے، اور لٹرلی 6 مہینے ہی تھے ان کے پاس، پورے 6 مہینے کر کے فوت ہو گئی. بعضوں کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ 6 بتاتے ہیں تو 6 سال بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 6 مہینے ہی ہوئے. کہتی کہ اس کے بعد انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا. ان کے پاس جو چیزیں تھیں انہوں نے ضرورت مندوں میں بانٹنا شروع کر دی.
اور جب وہ فوت ہوئی تو ان کے پاس صرف ایک کپڑا جوڑے تھے. جس بندے کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے بعد 6 مہینے ہیں صرف، تو وہ کیسے زندگی گزارے گا اگر اس کو واقعی آخرت کی فکر اور وہ توبہ کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مہلت دیتا ہے نا بیماریوں کے ذریعے، یا ایک جھٹکے لگتے ہیں اور انسان کو ہوش آتی ہے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، مجھے تو کہیں اور جانا. ہم ساری زندگی دنیا کے گھر بناتے رہتے ہیں لیکن آخرت کا گھر بنانے کی اس طرح فکر نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے. تو آج جو دے جائیں گے وہ کل وہاں مل جائے گا. وہ تو ایسے ہی جیسے پہلے سے سامان بک کر رہے ہیں. مثلاً اگر آپ نے اپنے پورے گھر کی شفٹنگ کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کنٹینر بک کرتے ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، جن لوگوں کی ٹرانسفر ہوتی ہیں یا وہ شفٹنگ ہوتی رہتی ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا گھر کا منظر کہ کس طرح ہر چیز اٹھا کے اپنے جانے سے پہلے ہی سارا سامان بھیج دیتے ہیں. پھر وہاں پہنچتے ہیں تو سامان وصول کر کے اپنا گھر سیٹ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں آخرت کا بھی یہی حساب سوچنا چاہیے کہ اس گھر میں جانا ہے، اس سے پہلے ہی کنٹینر بک کرا لیں تاکہ وہاں جائیں تو پھر کمی نہ ہوگی کہ کسی اور نے تو کچھ ہمیں دینا نہیں. یہاں دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر ہمارا کنٹینر نہ بھی پہنچے، خدا نہ خواستہ ضائع بھی ہو جائے راستے میں، تو کیا ہے، ہر شہر میں ہر ملک میں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں وہاں، وہ اپنی ضرورت کی چیزیں بازار سے خرید لیتے ہیں تو انسان دوبارہ خرید لیتا ہے، دنیا کا کام چل جاتا ہے. لیکن آخرت کے بازار میں کچھ بھی نہیں خرید سکیں گے، وہ یہیں سے ہی لے کے جانا ہے. تو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس کے آس پاس 2 دفعہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کی بات آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کی. تو لٹرلی ہم سب کو اپنی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے سامان کا، اپنی بلانگنگز کا، ہر چیز کا یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ میری دنیا کے لیے اور یہ میری آخرت کے لیے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو ہم آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہے. عام طور پر جو آخرت کے لیے دیتے وہ صرف ردی مال اٹھا کے دیتے ہیں، اپنی پسند کے مال میں سے کچھ نہیں دیتے. تو اس اعتبار سے ہمیں سوچتے رہنا چاہیے. موت کی تیاری یہی ہے کہ بیگ پیک رہے. نادمن مستغفرن، ندامت والا، استغفار کرنے والا، لما سلف من ذنوبہ، جو پہلے ہو چکا اس کے گناہوں میں سے. مجتہدن علی طاعت ربہ، سخت محنت کرنے والا اپنے رب کی اطاعت پر، یعنی خوب محنت کر کے، خوب جدوجہد اور کوشش کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت میں لگا رہے. کیونکہ کوئی ایک بھی بات جیسے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا ہی جواب دینا ہوتا تو وہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی. تو اس میں سستی نہ ہو، نئی نئی صورتیں یاد کریں، نئے نئے ٹارگٹس اپنے آپ کو دیں، نمازوں میں خشوع پیدا کریں، جو آپ نے صورتیں یاد کی تھی ان کو دہرائیں، ان کی ریویژن کریں، ان کو نماز میں پڑھیں. آپ دیکھیں کیسا دل لگے گا نماز. یہ ہے مجتہدن، یعنی کہ ساری زندگی بس 4 صورتیں یاد کر لی اور انہیں کو دہراتے رہے. نہیں، ضروری نہیں کہ آپ تجوید یا حفظ کورس میں ہو تو آپ حفظ کریں، اس کے علاوہ بھی آپ حفظ کر سکتے ہیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے. اور آپ ونس یو اسٹارٹ اٹ، آپ دیکھیں گے کیا آپ کا دل خوش ہوگا، نماز میں بھی دل لگنے لگے گا. مثلاً آپ ٹائم رکھ سکتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان کا، جب آپ دوپہر میں کھانا کھا چکے ہیں، آرام کر چکے ہیں سارا کچھ، تو اس وقت تھوڑی سی دیر 10-15 منٹ بھی قرآن پاک اٹھا لیں اور آپ ایک آیت سے شروع کر لیں، 2 آیتیں 3 آیتیں. اس سے پہلے جو مجھے بہت فائدہ مند چیز لگتی ہے کہ جو پیچھے سے ہم نے حفظ کیا ہوتا ہے نا، پھر بھولے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے اس کی ریویژن شروع کر دیں اور ہر روز کا ٹارگٹ دیں، لسٹ بنا لیں، نشان لگا لیں میں نے کیا کیا یاد کیا ہوا، کون کون سی آیتیں میں نے یاد کی تھی اور اب مجھے یاد نہیں رہی. ان سب کا ایک لسٹ بنا کے نمبر 1 سے شروع کر لیں ان کی ریویژن. آپ جو ریوائز کرتے جائیں گے، جو پکا کرتے جائیں گے، آپ اتنے خوش ہوں گے، آپ کا دل اتنا ایک اطمینان سے بھر جائے گا، بہت سا ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہ بھی ایک گناہ ہے جو ہم نے سر پہ لیا ہوا ہے، یاد کر کے بھلانے والا. تو وہ جب یاد نہیں ہوتا نا تو پھر وہ ہمارے دل پہ گلٹ آ جاتی ہے، پھر ہم بعض اوقات اس کو بھول جاتے ہیں، پریشان رہ جاتے ہیں، وجہ بھول جاتے ہیں. ہوتا ہی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر ہمیں پریشانی رہتی ہے اور وہ بوجھ بھی رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہمارے حافظے سے گناہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو بوجھ ہے نا وہ وہی ہوتا ہے. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا دل کس بات پہ پریشان ہے. تو اس صورت میں مختلف چیزوں کو دیکھتے رہیں، کون سے اچھے کام تھے جو ہم کیا کرتے تھے اور اب ہم چھوڑ چکے ہیں یا ہمیں مزید کرنے چاہیے. تو آپ ان میں ایک قرآن کے ان حصوں کو حفظ کرنا، پکا کرنا، یاد کرنا اور نمازوں میں پڑھنا اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں جو آپ نے پہلے یاد کیے تھے. اور پھر جب وہ سارے ٹارگٹ پورے ہو جائیں تو پھر نئے ٹارگٹ سیٹ کریں
یہ خوش رہنے کا راز ہے. کوئی چیز انسان کو اتنی خوشی نہیں دیتی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جتنا قرآن کا سینے میں اترنا انسان کو خوشی دیتا ہے. یعنی ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. اور خاص طور پر جب ہم زندگی کے ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں نا جب ہم اور زیادہ کام نہیں کر سکتے. یعنی ایک ایج وہ ہوتی ہے جس میں انسان سیکھتا ہے، ایک جماعت کے بعد ایک جماعت پڑھتا ہے. آپ نے ایک ڈگری لے لی، اس کے بعد ایک اگری پہ لگ گئے. محنت ضرور ہوتی ہے مگر ایک اچیومنٹ ہوتی ہے نا، تو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے. پھر زندگی کا ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو انسان سوچتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ احساس انسان کو کھا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ کر نہیں سکتا. عموماً آپ دیکھیں کہ خواتین میں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ اب میرے کرنے کا کوئی کام نہیں رہا. بچے بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو بچوں کی مصروفیات ہوتی تھی. بچے بڑے ہو گئے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھلائے رکھتے ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ بھلائے رکھتے ہیں بہت سی چیزیں. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر انہی کی فکریں کھانے لگتی ہیں. پھر کبھی کوئی فکر کبھی کوئی فکر بلا وجہ کی. ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارے لیے تو ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے کہ کب تک سیکھنا ہے؟ موت تک سیکھنا ہے. کب تک عبادت کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو عبادت میں لگے رہے اور عبادت کو خوبصورت بناتے رہے، اور اس کے لیے نئی نئی چیزیں یاد کرتے رہیں، نئی نئی دعائیں یاد کر لیں، نئی نئی صورتیں یاد کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑے گا آپ میں. لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہماری ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی صبح کریں گے، دوپہر کریں، شام کریں. ایک اصول بنا لیں، عصر کی نماز پڑھی ساتھ ہی قرآن پاک کھول لیا، تھوڑا سا ریوائز کر لیا. کرتے کرتے آپ کچھ عرصہ لگے گا کہ جب آپ ڈول رہے ہوں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کو حفظ نہیں ہوتا. ان شیطان سخت رکاوٹ ڈالے گا، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں. آپ نے اتنی دفعہ اس کو پڑھنا ہے حتیٰ کہ وہ یاد ہو جائے. اور پھر جب ایک چیز آپ کر لیں گے آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا. جب وہ حوصلہ بڑھے گا پھر اگلی چیز، پھر اگلی چیز. اور یہ ہے خوشحال زندگی کا راز. ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس کچھ نہیں کرنے کو وہ یہ کرے اور کر کے دیکھے. تو یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. مجتہدن علی طاعت ربہ، یہ سب جو میں نے ابھی بات کی ہے نا، یہ کس میں آتا ہے؟ مجتہدن علی طاعت ربہ، اپنے رب کی اطاعت میں سخت محنت کرنا. والخامس، پانچویں چیز، ان یذهب عنہ فرح الدنیا، کہ چلی جائے اس سے دنیا کی خوشی. یعنی دنیا کی چیز پا کے خوش ہونا چھوڑ دے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے روتے ہیں، مرتے ہیں، پھر وہ مل جاتی ہیں، پھر بڑی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کو بچوں والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچہ ہی رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور ان پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. تو دنیا پہ خوش ہونا چھوڑ دیں. ان یذهب عنہ فرح الدنیا کلھا، ساری کی ساری، من قلبی، اس کے دل سے. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، دنیا کی محبت سے خالی کر لے دل کو، یہ مطلب ہے. وَيُرَى حُزْنُ الْآخِرَةِ كُلُّهَا فِي قَلْبِهِ، اور پائے حزن، غم، الآخرت، آخرت کا، کلھا، سارے کا سارا، فی قلبہ، اپنے دل میں. یعنی اس کے دل کو دنیا کی چیزوں یا دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر کے آخرت کی فکر سے آکوپائی کر لے، آخرت کی فکر چھا جائے. ہر وقت اس کے دل میں ایک ہی خیال رہے، میرا کیا بنے گا، میری معافی ہوگی یا نہیں، میرا انجام کیا ہوگا. کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم کسی گرم چیز کو چھو جاتے ہیں نا تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے بتائیے نا. ادھر رکھ چھوڑتے ہیں. سب سے زیادہ تیز ایکشن کب ہوتا ہے ہمارا؟ جب ہمارا ہاتھ کسی جلنے والی چیز پہ پڑتا ہے. تو اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اس وقت تو میں نے اتنی تیزی سے ہاتھ اٹھایا، اللہ نہ کرے کہ اگر اس سے بندہ نکل ہی نہ سکے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر اس موقع پر سوچے وہ کون سے کام ہیں جو آگ میں لے جانے والے ہیں، وہ کون سی چیزیں جو آگ میں لے جانے والی ہیں، اور کیا اب وہ میں کر تو نہیں رہی. شرک ہے، بدعت ہے، سود خوری ہے، زنا ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، نماز صحیح طور پہ نہ ادا کرنا ہے، اور کتنی چیز ہے. صحیح پردہ نہ کرنا، پردہ ٹھیک نہ کرنا، ہم اس کو بڑا معمولی لیتے ہیں. آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہے نا جس میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. صنفان من اہل النار،
دو گروہ ہیں جو آگ میں جانے والے. کلیئر خبر دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے. اس کے باوجود ٹس سے مس نہ ہونا اور صرف یونیفارم کے طور پہ پردہ کر لینا, یا کسی دیندار بندے کو دیکھ کے پردہ کر لینا, اور جب اکیلے ہونا کوئی پرواہ نہ کرنا, یا کرنا تو بازو اوپر اٹھا لینا کہ بازو ننگے ہو رہے ہیں, یا پائنچے اور ٹخنے ننگے کرنا, کیونکہ وہ اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں عورتیں. آج کل کی جو شوٹنگ آئی بھی ہے اس میں جو چاک ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں, اور پجامے کتنے ٹائٹ ہیں, اور اس میں سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں تو صحیح, پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا, یا پھر ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو صرف یہ نہیں, اور بھی جو چیزیں آگ میں لے جانے والی ہیں ان کے بارے میں سوچ کے, آگ کے بارے میں سوچ کے پھر ان کا سوچے کہ کیا میں برداشت کر سکتی ہوں, نہیں, اور پھر روئیں اللہ کے آگے اور پھر توبہ کریں. تو یہ چیز انسان کو پھر غمگین کر دیتی. والسادس, چھٹی بات, ایرا نفسہ فارغا, کہ دیکھے اپنے دل کو فارغ, اما دمن اللہ تعالی من الرزق, اس چیز سے جس کا ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی رزق میں سے. یعنی ہر وقت رزق کے غم میں مبتلا نہ رہے, یعنی ہر وقت اپنی آمدنی اور اپنی تنخواہ اور اپنے کھانے اور اپنے دنیا کے لیے غمگین نہ رہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری فکر کا اکثر حصہ کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے, دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے, دنیا ہمارے سامنے, اس کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, جنور پریشانیاں ہوتی ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, دکھ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن عقل مند وہ ہے جو اس سے اوپر آخرت کی پریشانی کو رکھے, اور جب دنیا میں کوئی پریشانی آئے اس کو آخرت کی پریشانی سے ریلیٹ کرے کہ یہاں تو اس بات پہ میں صبر نہیں کر سکتی تو وہاں کیا بنے. مشتغلا بما امر به, مشغول ہو کر اس چیز کے بارے میں جس کا اللہ نے حکم دیا, یعنی آخرت کے بارے میں مشغول ہو جائے. فَإِذَا وُجِدَتْ فِيهِ, پھر جب پائی جائے اس میں یہ هذه العلامات, یہ علامتیں, فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ, تو وہ ان لوگوں میں سے ہے, قال اللہ تعالی فی حقہم, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان اللہ, بے شک اللہ, یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. استاذہ بھی آپ نے جو حفظ کی بات کی قرآن کی, تو جس طرح ہم عمرے پہ گئے تھے, میری پوتی ساتھ تھی, تو چند گھنٹوں میں اس 11 ماہ کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب ہم گھر فون کر کے بتا بھی نہ سکے کہ ہم اس وقت ہاسپٹل میں پہنچے. تو اس کے بعد سے میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ بس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عین الیقین دلایا. بچوں کو بھی اپنے گھر کے یہی بتاتی ہوں کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں جا سکا, نہ اس کی ماما گئی نہ اس کے بابا گئے, ایون وہ ایک دفعہ جا کے ادھر ہی دفنائے تو وزٹ بھی نہیں ابھی تک کوئی گھر میں سے کر سکا. تو یہ صرف قرآن ہے جس نے جو ہے ہمارے ساتھ قبروں میں جانا ہے اور ہمارا ساتھی بننا ہے قرآن نے. تو اس کی واقعی جو آپ نے اپنی حفظ کی بات کی کہ اس کی تیاری کرنی چاہیے, اور جنت کے درجات بھی اسی سے ہی ملنے ہیں. اس کو چھوڑ کے ہم اپنا 24 آورز ہم کس چیز میں لگاتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. کیونکہ ہر آیت پر ایک درجہ ہے, تو جتنی کر لی ہے اس پہ راضی نہ رہے, اس سے آگے بڑھے. السلام علیکم. ابھی جیسے حفظ پہ بات ہوئی ہے تو کیونکہ ابھی میرا بالکل نیو ایکسپیرینس ہے حفظ میں, ابھی میں نے حفظ شروع کیا, تو ابھی میرا الحمدللہ ثلاثہ کے قریب ہے. تو ایک ایسی جیسے ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ ایسی خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ جب میں نے صرف ایک پیج کرنا ہوتا ہے, ایک سائڈ کرنی ہوتی ہے اس کی, تو لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ لیسن پکا نہیں ہو جاتا اس کو بار بار پڑھنا, اور بار بار اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب باجی کہتے ہیں آپ کا لیسن ہو گیا اور بس آپ ٹھیک ہے, اور جب اگر بیچ میں ایک بھی مسٹیک آ جاتی ہے کچھ تو اتنے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ نہیں اس کو کرنا ہے, اور صبح سے لے کے رات تک پڑھنا, لیکن بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اگر ہم کوئی اور کام کرتے تو اور میں نے کبھی اتنا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا قرآن پڑھ لوں گی, اور ایسے کہ وہ تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوتی اور دل کرتا ہے کہ بار بار پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں. آپ تو ماشاءاللہ حفظ کی اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے یاد ہے فرسٹ سیکنڈ بیچ میں تھرڈ بیچ میں بھی جب میں شروع میں خود پڑھاتی تھی اسٹوڈنٹس کو, ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا.
یعنی ایک روٹین کے طور پر، یعنی ان کی ایک پہچان ہوتی تھی کہ ان کے بیگ میں اور فارغ وقتوں میں قرآن کے ساتھ ان کا ایک شغل ہوتا تھا. ہمارے سیکنڈ بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور روڈ پر جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے ساتھ قرآن تھا، اور جب اسے اٹھایا گیا تو ساتھ قرآن اٹھا. تو یعنی آخری عمل کیا تھا؟ لیکن اچانک تو نہیں ہو سکتا نا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا کہ جب ہم اس کو واقعی اپنا ساتھی بنا لیں، کیونکہ ساتھ اسی نے جانا ہے. استاذہ اس میں 2 پوائنٹس اس سے، جو نمبر 3 ہے کہ برے ساتھیوں کی صحبت سے بچے، اور پھر اسی طرح یہ کہ مجتہدن. مجھے نا شام کو چائے کی بہت ایڈکشن تھی، تو مجھے تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی کسی چیز کا عادی نہیں بنایا، تو میں اس سے کس طرح چھٹکارا پاؤں نا. تو اب یہ کہ میں الہدا سے جب واپس آتی ہوں تو 3 بجے ہوتے ہیں، تو کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا کیلولا کیا، تو مجھے لگتا تھا کہ 4 سے 9 بجے کا جو ٹائم تھا اس میں پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے. تو سازو میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ نا 4 سے 5 حفظ سٹارٹ کیا، 2 سال ہو گیا الحمدللہ، اور 1 گھنٹہ ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. اب ہم لوگ 3 سپارے کر چکے ہیں، اور ہم نے شروع ایسے کیا کہ 3 آیتیں، کبھی 2 آیتیں. لیکن استاذہ میں نے فیل کیا کرتے فون پہ، اور استاذہ میں نے فیل کیا کہ یقین کریں کہ 5 بجے کے بعد نا اتنی ایک عجیب سی انرجی آتی ہے، کیونکہ پورا گھنٹہ وہ مجھے سناتی، میں اسے سناتی ہوں، تو پورا گھنٹہ جب ہم قرآن دہراتے رہتے ہیں نا، تو پھر میں نے دیکھا کہ 5 سے 9 بجے تک میرے اندر وہی انرجی تھی جو فجر کے وقت ہوتی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ عصر سے مغرب کا ٹائم، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عصر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. استاذہ آج جزاک اللہ خیر آپ کو بھی اور سب کو، کیونکہ مجھے آپ نے ایک بہت ہی عجیب طرح سے موٹیویشن دیا. استاذہ جب میں ابھی الہدا نہیں آئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ الہدا کیا چیز ہے، لیکن یہ تھا کہ قرآن کی ایک تڑپ جو لگ گئی. تو میں کلاس میں کہیں جانا شروع ہوئی، تو وہ جو آنٹی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، حفظ کا لیسن دے دیتی تھی، اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو میں کیا کرتی تھی کہ وہ حفظ کا لیسن لے کے گھر جاتی، اور استاذہ سارا دن میں حفظ ہی کرتی. جب میرے ہسبینڈ شام کو آتے تو میں اتنی خوش سارے دن، جیسے پتہ نہیں میں کہاں سے سیرے کر کے آئی ہوں کہ مجھے نہیں پتا. اتنی موٹیویشن میرے اندر ہوتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ تم گھر پہ تھی؟ میں نے کہا جی گھر پہ ہی تھی، اور میں نے کسی سے کوئی کمیونیکیشن نہیں کیا ہوتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا استاذہ کہ میں جب یاد کر کے جاتی تو وہ ٹیچر مجھ سے اتنی خوش ہوتی، ظاہر ہے ٹیچر کو رسپانس مل رہا ہے، اور انہوں نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا، میں نے یاد کر لیا، یعنی جو مجھے ملتا جاتا میں یاد کرتی جاتی. لیکن استاذہ یہ ہوا کہ الحمدللہ جتنا دیر تو حفظ والا ہوا، پھر اس کے بعد الہدا آ گئی، اب قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا. اچھا استاذہ وہ جو اتنا سارا حفظ کر لیا تھا نا وہ بھول جاتا ہے نا، اور استاذہ جب وہ بھول گیا نا تو اتنا ریگریٹ لگ گیا، اتنا دکھ لگ گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن میرا وہ دکھ آج دور ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کہا، کیونکہ مجھے وہ خوشی یاد آ گئی. آج مجھے یہ خوشی بھول چکی تھی کہ میں جو اس کو انجوائے کرتی تھی اور وہ سارا کچھ ہوتا تھا، اور الحمدللہ آج سے مجھے انشاءاللہ تھوڑا سا چائے کا ٹائم، جیسے جتنی دیر چائے کا کپ پیتے ہیں آپ سمجھے کہ یعنی اس سے شروع کر لیں، کیونکہ ہم پتہ گھبرا کیوں جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں. تھوڑے سے شروع کر لیں، وہ سینس آف اچیومنٹ ہونے لگے گی، وہ خود بخود انکریز ہو جائے گی. یہ آپ نے یاد کرا دیا استاذہ. الحمدللہ قرآن کو یاد کرنا تو بہت مجھے آسان لگتا ہے ہمیشہ، لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ وہ جب بھولتا ہے تو ڈر بہت لگتا ہے. تو استاذہ میں نے اتنا ڈر کے کچھ تھوڑا سا ڈی موٹیویشن والی بات کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے، لڑکیاں تو اس کو مینٹین نہیں کر سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ آج وہ میرا ساری زندگی مینٹین ہو سکتا ہے اگر آپ عصر اور مغرب کے بیچ کا کچھ وقت، اور وہ سینس آف اچیومنٹ. اور استاذہ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی، جب میں نے 2009 میں یہاں حدیث کورس کیا ہمارے F8 میں، تو مجھے یاد ہے کہ میں حدیث کورس میں ظاہر ہے میں ڈاکٹر تھی. تو اب کیا ہوا کہ ایک بچی تھی قرآن کلاس میں، وہ بہت مجھے پتا چلا کہ بہت موٹیویشن سے وہ کلاس لیتی تھی. استاذہ وہ بچی وضو کرنے گئی اور آپ کو پتا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے بلایا جب تو وہ فوت ہو چکی ہوئی تھی. یعنی وہ بچی قرآن کی کلاس سے ظہر پڑھنے کے لیے وضو کرنے گئی، اور اس کے بعد جب ہم اوپر F8 پہ اوپر اس کو لٹایا ہوا تھا اور اس کے بعد ہاسپٹل پہ لے کر گئے، لیکن استاذہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کچھ بھی ریزن نہیں تھا. اور وہی والی بات کہ آخری عمل وضو کر رہی تھی وہ اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بہترین. السلام علیکم استاذہ. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ جو آپ نے سیکنڈ بیچ کے اسٹوڈنٹ کی بات کہی نا جن کی ڈیتھ ہوئی تھی،
تو وہ بچی کو میں اتنا قریب سے جانتی ہوں کہ وہ قرآن سے اس کو اتنا شغف تھا کہ جب کلاسز ختم ہوتی تھی تو آپ کو کہیں بھی کوریڈور میں ہر جگہ وہ قرآن پڑھتی نظر آتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن ہم نے جو آیات پڑھی تھی جس میں شہادت کا ذکر آیا تھا, تو وہ ہر ایک سے پوچھ رہی تھی کہ واقعی شہید کو بس اتنی ہی سی تکلیف ہوتی جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی اس وقت وہ کہیں کسی خاتون کو قرآن پڑھا کے نکل رہی تھی, اور وہ زندگی جو ہے نا ان کے قرآن کے ساتھ ہی گزری, تو ان کی موت بھی پھر قرآن کے ساتھ ہی ہوئی. تو وہی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس حال میں انسان زندگی گزارے گا پھر اسی حال میں اس کو موت آئے گی. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ساری کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں نا جو تائب بندے کی ہے نا, تو بیسیکلی ہم دیکھیں تو معاشرے میں ہم تو ایسے بندوں کو مس فٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں نا, کہ نہ وہ غیبت میں حصہ لے رہا ہے, نہ وہ دنیا کے کسی اس سے اس کو رغبت ہے یا وہ ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس کا کتنا مقام ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اسے. السلام علیکم. استاذہ میں اس لیے شیئر کرنا چاہوں گی یہ بات, میری نن نے نا اس نے گھر پہ خود سے قرآن حفظ کیا تھا, آپ کا جو 2002 کی جو تفسیر ریڈیو پہ چلتی ہے کراچی سے, تو اس سے وہ میری جب الہدا میں میری فرینڈ بنی تو پھر مجھے بھی اس سے موٹیویشن ملی. تو ہم نے حدیث کورس اور تعلیم دین کورس ایک ساتھ کیا, تو وہ ہم نے اس طرح سے کیا تھا میں نے کہ تعلیم دین ہم 4 days میں کرتے تھے اور حدیث کورس میں 2 days میں باقی دنوں میں کرتی تھی. تو 2.5 سال میں ہم نے حدیث کورس اور تعلیم دین دونوں کر لیا تھا اس طرح سے. تو اس کے ساتھ سادہ جو بھی لیسن ہوتا تھا نا میں وہ ریوائز کرتی تھی, تو میں نے وہ دونوں کورسز بھی کیے تھے, اور اس کے ساتھ حفظ میں تھوڑا تھوڑا کرتی تھی اور اس کو فون پہ سناتی تھی اپنی نند کو. اس طرح سے ہم نے 17 پارے میں نے حفظ کیے اس کے ساتھ ساتھ کورس کے ساتھ ساتھ. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب قرآن کورس کمپلیٹ ہو گیا سب, تو میری روٹین تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی. پھر ابھی میں نے شادی کے بعد وہ میں نے پارے ریوائز بھی کیے ہیں ابھی. تو پرسوں جب میری فرینڈ اپنی اس سے نن سے بات ہوئی تو مجھ سے کہتی ہے کہ تم اب مجھے فون کرو نا تو تم مجھے اپنا سبق سنانا, کیونکہ تم باتیں زیادہ کرنے لگی ہو, اب تمہارا سبق نہیں ہو رہا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اب جو تم تعلیم دین جیسے یہاں پر جو ہمارا سبق ڈیلی چل رہا ہے, کہتی تم صرف وہی آیتیں مجھے ریوائز کر کے سناؤ, لیکن تم وہ مجھے ساتھ ساتھ سناؤ تاکہ تمہارا اس طرح سے ریویژن ہو, ورنہ تمہارا یہ جو تم نے یاد کیا ہے یہ تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ابھی. بالکل, یہ اچھے دوستوں کا یعنی برے دوست چھوڑ کے اچھے دوستوں کو اختیار کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں گے. استاذہ اس رمضان میں ادھر حرم میں مکہ میں اعتکاف کا موقع, تو جب میں جانے لگتی ہوں تو کوئی میں ٹارگٹ سیٹ کرتی ہوں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے نا. تو اس دفعہ میں نے یہ دعا مانگتی بھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے. تو ایک طرف میرے بیٹھی ہوئی تھی سعودی خاتون 70 ایئرس کی, اور دوسری طرف جو تھی وہ پاکستانی خاتون تھی پشاور کی جو صرف 3-4 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی. اب وہ سعودی خاتون بھی 70 سال کی عمر میں حافظہ تھیں, اور یہ جو بیٹھی ہوئی تھی یہ صرف 3-4 جماعتیں پڑھی ہوئی دنیا کی, اور ان کے بھی 20 پارے حفظ ہوئے ہوئے تھے. اب وہ جب ہم تھک ہار کے سو بھی جاتے تھے تو لیٹے لیٹے آنکھ کھلتی تھی تو وہ ساتھ جو کھڑی سعودی خاتون ہے وہ سارا وقت قرآن کو نا اپنے اس میں نمازوں میں نفل میں پڑھ رہی ہوتی تھی, اور سارا وقت دن رات ہم ان کو اسی حالت میں دیکھتے تھے. اور وہ پھر بتایا کسی نے کہ یہ ہر رمضان میں اپنی قرآن کی دہرائی کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں اور پورا مہینہ ادھر رہتی ہیں اور صرف کھجور اور زمزم کھاتی ہیں. تو وہ اتنی وہ موٹیویشن ملی نا ان سے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا قرب ایسے ہی نہیں مل جاتا. بالکل, یہ مطلب وہ اور یہ جو بات ہے نا کہ فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکنا, تو یہ بھی تبھی ہوگا جب اللہ کا ذکر اور جو افضل ذکر قرآن ہے وہ ہماری زبانوں کے اوپر. نیکسٹ ہے واجب الناس تجاہ التائب, وقیل یجب علی الناس تجاہ التائب 4 اشیاء, اولها ان يحبوه فان الله تعالى قد احبه, والثاني ان يحفظوه بالدعاء على ان يثبته الله على التوبة, والثالث الا يعيروه بما سلف من ذنوبه, والرابع ان يجالسوه ويذاكروه ويعينوه. توبہ کرنے والے کے حوالے سے لوگوں کی ذمہ داری, اور کہا گیا کہ لوگوں پر توبہ کرنے والے کے حوالے سے 4 چیزیں واجب ہیں. نمبر 1, وہ اس سے محبت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی, یعنی تھا وہ گناہگار لیکن اس نے توبہ کر لی, تو توبہ کرنے والوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو. نمبر 2, وہ دعا کے ذریعے اس کی حفاظت کریں کہ اللہ اس کو توبہ پر ثابت قدم رکھے.
کیونکہ توبہ کرنے کے بعد پرانے دوست اور پرانا ماحول جو ہوتا ہے وہ واپس انسان کو کھینچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی چیلنج مل چکا ہو کہ کر کے آؤ کورس، پھر دیکھتے ہیں تمہاری دینداری. نمبر 3، وہ اس کو اس کے سابقہ گناہوں پر تانا نہ دیں، شرمندہ نہ کریں. نمبر 4، وہ اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس کے ساتھ مذاکرہ کریں اور اس کی مدد کریں، اکیلا نہ چھوڑ دیں. لفظی ترجمہ، واجب الناس، لوگوں کے لیے واجب ہے یا لوگوں کی ذمہ داری واجب. تجاہ، جانب التائب، توبہ کرنے والے کے. وقیلا، اور کہا گیا، یجب علی الناس، واجب ہے لوگوں پر، تجاہ التائب، توبہ کرنے والے کی نسبت سے، 4 اشیاء، 4 چیزیں. اولھا، نمبر 1 ان میں سے، ان یحبوہ، کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی قدر کریں. فإن اللہ تعالی قد احبہ، کیونکہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے. والثانی، اور نمبر 2، ان یحفظوا، یح نہیں ہے، یحفظوہ، حفاظت کریں اس کی، بالدعاء، دعا کے ساتھ. یعنی خود تو کوئی کسی کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا، کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور اس کو برائیوں سے بچا کے رکھے. الا ان یثبتہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، علی التوبۃ، توبہ پر. والثالث، اور نمبر 3، اللہ یعیروہ، کہ وہ اس کو عار نہ دلائیں، شرمندہ نہ کریں، بما سلف من ذنوبہ، جو گزر چکے اس کے گناہوں میں سے. والرابع، اور نمبر 4، ان یجالسوہ، کہ وہ اس کی مجلس میں بیٹھیں، ویذاکروہ، اور اس سے مذاکرہ کریں، ڈسکشن کریں، یعنی علمی موضوعات پر. ویعینوہ، اور اس کی مدد کریں، یعنی جہاں اس کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا جہاں وہ اپنی کوئی کمزوری بتائے کہ مجھے ہیلپ چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں، تو اس کی مدد کریں، یعنی اخلاقی مدد، نیکی اور دین کے کام پر مدد. اس پر کچھ کہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے، یعنی لوگ یہ کرتے نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں سے محبت کی جائے اور یا ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کو آر نہ دلائی جائے، بلکہ آر دلائی جاتی ہے. اور ایون جیسے یہ پیچھے جو علامات کی بات ہوئی نا کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہونے لگے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ شیطان بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو انسان کو اور زیادہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے کہ انسان پھر واپس پلٹ جاتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں. اور جو توبہ کی ہوتی ہے، جو غلط کام چھوڑے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگوں سے ہم تھوڑا ڈفرینٹ ہونے لگتے ہیں، تو ہم پھر اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں شاید واقعی ہم ہی غلط ہیں. بالکل. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے. توبہ کر لینے کے بعد انسان کو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کل جیسے میرے ساتھ ہوا کہ مجھے کسی بات کے اوپر پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے ایک دم بہت زیادہ مجھے رونا آنے لگا، اور میں کھیلی تھی گھر پہ تو میں رونے لگی بہت زیادہ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا، اور الحمدللہ یہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل کہ یہ چیز ذہن میں آئی. یہ رونا بھی اللہ کی نعمت ہوتی، اور خصوصاً تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کے دعا کرنا. اور یہ بات بھی کہ غم جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے. تو میں نے کہا بلا وجہ میں غمگین ہو رہی ہوں، غم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ویسے دنیا کی کوئی چھوٹا سا نقصان یا کوئی ایک، جیسے کہ اکیلی تھی اس لیے گھبرا رہی تھی اور رو پڑی تھی، تو میں نے کہا اس میں رونے کی بات ہی کیا ہے آخر. اور پھر یہ کہ تھوڑا سا میں روئی دھوئی، پھر میں اٹھی، وضو کیا، اللہ کا شکر الحمدللہ صحیح ہوگی. تو میں بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ شیطان کی طرف سے جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کی صورتوں میں بھی شیطان آتا ہے. پھر استاذہ جیسے مجھے خیال آ رہا تھا کہ جو کنورٹس ہوتے ہیں نا ان کو یہی چیلنج جو وہ فیس کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا دین چھوڑتے ہیں تو ان کو سپورٹ گروپ چاہیے ہوتا ہے. اور جیسے میں نے دیکھا کہ جب ہم لوگوں نے نیو مسلمز کی کلاس شروع کی تھی تو ایک چیلنج جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ ہم جتنی جلدی کنورٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ اتنی جلدی ریورٹ بھی ہو جاتے ہیں جب ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. بالکل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے بغیر تو انسان خسارے میں ہے نا. استاذہ یعنی یہ دین کی وسعت ہے نا کہ یہ بھی ایک نیکی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو سپورٹ کریں، اور ورنہ رہنمائی تو نہیں یعنی اس کی طرف ملتی ہے. السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یوزولی یہ ہوتا ہے نا جیسے پیرنٹس کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر بچہ غلطی کر جائے تو پیرنٹس یوزولی باقی بہن بھائیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اب اس نے معافی مانگ لی ہے تو اس سے تھوڑا مطلب اس کو بار بار اس کا یاد نہیں دلانا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا کمپیئر کیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتا ہے، وہ آگے بتا بھی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی،
یہ حکماء کے اقوال ہیں کہ کس طرح معاملہ کیا جائے، یعنی ڈیل کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک پیج اور پڑھ لیتے ہیں. غرور التوبہ. قال ابن الجوزی ينبغي للعاقل ان يكون على خوف من ذنوبه وان تاب منها وبكى عليها واني رايت اكثر الناس قد سكنوا الى قبول التوبه وكأنهم قد قطعوا على ذلك وهذا امر غائب ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا وهذا امر قل ان ينظر فيه تائب او زاهد لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب التوبة الصادقة وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. سید الخاطر. توبہ کا غرور. ابن الجوزی کہتے ہیں عقل مند کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے اگرچہ وہ ان سے توبہ کر چکا اور ان پر رو چکا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ توبہ کی قبولیت سے مطمئن ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کو اس بات کا حتمی یقین ہو چکا ہے، حالانکہ یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے. پھر اگر وہ معاف کر بھی دیا گیا تو اس برے کام کو کرنے کی شرمندگی بھی تو باقی ہے. تو ہر وہ چیز جو شرمندگی کا باعث ہے اس سے احتیاط ہی کرنی ہوگی. اور یہ ایسا معاملہ ہے جس میں توبہ کرنے والا اور زہد اختیار کرنے والا کم ہی غور کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے گناہ کو معافی یعنی سچی توبہ نے ڈھانپ لیا ہے. جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمیشہ احتیاط اور شرمندگی کو سامنے رکھنے کو واجب کرتا ہے. توبہ ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن کبھی بھی انسان کوئی بھی گناہ جو اس نے کیا ہو اس کے بارے میں مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی وہ معاف ہو چکا ہے. توبہ کرنے کے باوجود بھی فکر باقی رہنی چاہیے. تو لفظی ترجمہ دیکھیے، غرور التوبہ. غرور کا مطلب دھوکا، غرور. قال ابن الجوزی. ابن الجوزی کون ہے؟ جن کی کتاب منہاج القاصدین ہے. آپ میں سے اکثریت کو میرا نہیں خیال پتا ہو، یہاں الہدیٰ میں پڑھائی گئی تھی، بہت ہی بہترین کتاب ہے. ان کی یہ کتاب ہے سید الخاطر، یہ ایک ڈائری کی طرح ہے، اس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا ہے. ینبغی للعاقل، چاہیے عاقل کو، ان یکونا کہ ہو، علی خوف، خوف پر، من ذنوبی اپنے گناہوں سے. عقل مند کو اپنے گناہوں کا خوف رہنا ہی چاہیے. وَإِن تَابَ مِنْهَا، اگرچہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہو تو جب توبہ کرے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کر لے. وَبَكَى عَلَيْهَا، اور رو چکا ہو ان پر. وَإِنِّي رَأَيْتُ، اور بے شک میں نے دیکھا، اکثر الناس، اکثر لوگوں کو، قد سکنوا، کہ مطمئن ہو گئے ہیں، الی قبول التوبہ، توبہ کی قبولیت پر. یعنی توبہ کر لی، رو چکے، پریشان ہو چکے، گلٹ ختم ہو گئی، ہلکے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد بھول گئے کہ کچھ کیا تھا. وَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا عَلَى ذَلِكَ، گویا کہ وہ تحقیق انہوں نے اس پر قطعی بات کر لی. یعنی قَطَعُوا عَلَى ذَلِكَ کا مطلب اس کو قطعی بات سمجھتے ہیں کہ ان کی واقعی توبہ ہو چکی قبول. وَهَذَا أَمْرٌ غائب، اور یہ غائب معاملہ ہے. ثُمَّ لَوْ غُفِرَتْ، پھر اگر وہ بخش دیا گیا، بقی الخجل، تو باقی رہے گی شرمندگی، من فعلہا، اس کے کرنے سے. یعنی اگر گناہ معاف بھی کر دیا گیا تو بھی شرمندگی تو ہے نا کہ گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، یہ تو باقی رہنی چاہیے. تو اس شرمندگی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ وہ جو خیال بار بار آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا فلاں گناہ معاف ہوا یا نہیں، وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ اور توبہ کر لیں. اگر ہماری توبہ نہیں قبول ہوئی تو اب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے، اور اگر ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند آئے گا کہ میرا بندہ بار بار لوٹ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں تواب، توابین، بار بار پلٹنا. یعنی ایک گناہ پہ صرف ایک دفعہ نہیں توبہ کرنا بلکہ کئی بار توبہ کرنا. فالحذر الحذر، پس احتیاط، تو احتیاط ہی اچھی ہے، یعنی احتیاط کرنی ہی چاہیے. من کل ما یوجب خجلا، ہر اس چیز سے جس پر شرمندگی ہوتی ہے، جو شرمندگی کو واجب کرتی نہیں، جس پہ شرمندگی ہوتی ہے، سمپل بھی نہیں. وہذا امر، اور یہ معاملہ، قل، بہت کم ہے، ان ينظر فیہ، کہ دیکھے اس میں، تائب، توبہ کرنے والا، اور زاہد، یا کوئی زاہد. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے جس میں توبہ کرنے والا، زہد اختیار کرنے والا کم ہی غور کرتا ہے. لأنہ یرا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے، ان العفو،
کہ معافی نے قد غمر الذم ڈھانپ لیا ہے گناہ کو، التوبۃ الصادقۃ سچی توبہ نے، وما ذکرتہ اور جو میں نے ذکر کیا ہے، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، یوجب واجب کرتی ہے دوام الحذری مسلسل احتیاط کو، والخجل اور شرمندگی کو، یعنی توبہ کے باوجود بھی احتیاط اور شرمندگی باقی رہنی چاہیے، بے فکر نہ ہو، ڈر نہ ہو، کسی زوم کا شکار نہ ہو کہ اب تو ہم بخشائے. یہ تو مرتے دم تک بھی فکر رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا. یعنی توبہ صرف ایک دفعہ کر لینے والا کام نہیں، یہ مسلسل کرنے کا کام ہے، نئے گناہوں پر بھی اور پرانے گناہوں پر بھی، اگلوں پر بھی اور پچھلوں پر بھی. کوئی کچھ کہے گا اس ٹاپک پہ؟ جی بالکل، شرمندگی اس لیے ضروری ہے کہ شرمندگی انسان کو آئندہ گناہ سے بچاتی ہے. یعنی اگر شرمندگی نہ ہو تو انسان پھر دوبارہ کر لے. ٹھیک استاذہ، ہم کبھی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے ہوتے کیونکہ اس میں ہمیں بہت سے بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو شیطان ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ میں تمہیں توبہ نہیں کرنے دوں گا، اور تمہیں جو بینیفٹس تمہیں مل رہے ہیں وہ تمہیں میں یاد کراؤں گا، اور تم اس کے فقر کی فکر سے تم نہیں توبہ کرو گے، اور آہستہ آہستہ میں تمہیں فحش کی طرف لے جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو چیلنج کرتے ہوئے ہمیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کروں گا، اور جو فائدے تمہیں وہاں سے مل رہے ہیں اس سے زیادہ میں تمہیں بڑھا کے دوں گا. تو اسی طرح ایک انکل تھے جن کی جو سود لے رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے لیے اس کو چھوڑا ہوں، بس آپ میری مدد کرنا. تو سود 20,000 کا لے رہے تھے. تو ویری نیکسٹ ویک ان کی جو سیلری تھی وہ 20,000 بڑھ گئی تھی اور 40% ہو گئی تھی. مطلب کہ ان کو 20 سے 40,000 ڈبل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا حلال کر کے. جی بولیے. میم اس کی مثال ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ عشرہ مبشرہ اور صحابہ کی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ حالانکہ ان کو بشارت دے بھی دی گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھی مثال کہ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں سے ڈرتے تھے، انہیں ڈر ہو کہ زندگی نہیں بسر کر رہے تھے. اس لیے میم جیسے حضرت عمر تھے، انہی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ سارے لوگوں میں سے صرف ایک ہے جس کو جو ہے نہیں معاف کیا گیا تو مجھے ایسے گمان ہوگا جیسے وہ میں ہی ہوں. اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے حشر میں کہ سب لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیا گیا، ایک ہے جسے نہیں بھیجا گیا، تو مجھے لگے گا کہ وہ میں، یعنی کہ ان کا ایمان اس قدر امید اور خوف کے درمیان تھا کہ وہ مسلسل جو ہے ایک انہوں نے بات کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ اور تمام عمر اس کے لیے وہ کفارہ دیتے رہے. بالکل. استاذہ یہ بھی ہے نا کہ جب ہم بالکل بے خوف نہیں ہوں گے ماضی کے گناہوں کی وجہ سے تو آئندہ کے لیے بھی ہمیں ڈر رہے گا نا، وہ فیلنگ وہ ریگریٹ اگر رہے گی تو آئندہ کے گناہوں کے لیے بھی ہم بچیں گے. ادروائز ہم تھوڑا سا وہ ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، توبہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون مل جاتا ہے. اور ایک بات استاذہ پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو یہ ہے کہ گناہ گاروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جو توبہ کر لیتے ہیں گناہ کے بعد. تو یہ نیک شخص کو تو بہت آسان ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا، لیکن ایسے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے نا کہ ان کا اسپیشلی جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارے ذہن میں اس کی حقارت ایک طرح سے ہوتی ہے اس بندے کی. تو کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ ایک شخص سے اللہ محبت کرتا ہے اور ہم اس کو حقیر دیکھیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے آپ نے توبہ کے بارے میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہی اسے معاف کر دیں اور اس سے راضی ہو جائیں. تو کیا انسان جو ایک بار بار توبہ بھی کر رہا ہے اور نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تاکہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو کیا اس کی زندگی میں کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ ہاں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ امر غائب، امر غائب، غائب کا معاملہ کسی کو بھی نہیں پتا. استاذہ یہ ہم باہر کی دنیا میں، الہدا کی باہر کی دنیا میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا اور وہ توبہ کرتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ یہ سیدھے رستے کی طرف آ گیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکشن دی اور دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ بتائے نہ بتائے آپ اس کے چینج کے اوپر خود خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن استاذہ جب الہدا والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو
پھر کیا کیوں نہیں ہوتا معاف کرتے؟ استاذہ مطلب کیونکہ ہم ان کو فرشتے سمجھتے ہیں. استاذہ سائیکولوجیکلی پھر ان کی غلطی ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ غلطی کر سکتے، اور وہ بیچارے غلطی سے معافی مانگ بھی لینا. استاذہ یقین مانے ایک الہدا کا ہونا تو ایک کریڈٹ ہے کہیں، لیکن جو دنیا میں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ایک غلطی پر، اور پھر اس کے بعد معافی کا تو کوئی خیر بات ہی نہیں. اب سب اس پہ بھی توبہ کر لیں، اس پہ بھی توبہ کر لیں لٹرلی، کیونکہ استاذہ یہ ہمارے دل کھل جائیں گے. کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ اتنا عجیب ہے نا کہ وتواصوا بالحق والوں کی تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اگر ان سے غلطی ہوگی تو تم تو الہدا کے ہو، تم نے تو یہ کیا، تم سے ہو گیا، تو اب تمہارے پاس تو کوئی چانس نہیں. حالانکہ ہم پورا قرآن اور سنت جہاں پڑھتے ہیں وہاں پر کہیں پر بھی یہ نہیں کہ تم نے الہدا سے پڑھا تو تمہارے سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی بہرحال ہو جائے گی، لیکن معاف کر دیں یہاں پہ بھی، اور دل کھول لیں ایک دوسرے کے لیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.